جی السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی یادوں میں شاہد انصاری آپ دوستوں سے مخاطب ہے کراچی پاکستان سے۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں ایک انتہائی دلچسپ واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے کسی حد تک کافی ثابت ہوگا۔ تو جناب یہ سن 2006 کی بات ہے، جب ہم بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے، بی اے سال اول کے طالب علم ہم تھے۔ تو جناب ہوا اس طرح سے کہ آئی ڈر یو ہاسٹل میں ہماری رہائش تھی، اور ہاسٹل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف علاقوں سے، ملک بھر کے مختلف علاقوں سے لوگ آ کر رہائش اختیار کرتے ہیں۔ تو کھانے کا سارا انتظام جو ہے وہ ہاسٹل انتظامیہ کی طرف سے یا اسکول انتظامیہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جناب رات کا کھانا تھا، اس کی کھانے کی بیل لگی، ہم ڈائننگ ہال میں گئے۔ جب ڈائننگ ہال میں گئے تو وہاں پر جناب تندوری نان کھانے میں تھے اور ساتھ قورمے کا سالن تھا، اور تندوری نان اور قورمہ جو ہے ہمیں بہت پسند ہے۔ تو بہرحال کھانے کی جس ٹیبل پہ ہم بیٹھتے تھے وہاں پہ اکثر ہماری 5-6 لڑکوں کی گیدرنگ ہوتی تھی، جس میں نثار حسین آوان، خوش احمد دین، میں یعنی شاہد انصاری، اکرام اللہ خاص خیلی، اور اسی طرح کے 2-3 لڑکے اور ہوتے تھے۔ تو جناب شرط لگی، اور شرط اس طرح سے لگی کہ میں جو تھا وہ اپنے ہاسٹل کے چند فوڈ فائٹر میں شمار کیا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ خوراک بہت اچھی تھی اور اب بھی ہے۔ تو جناب ہوا کچھ اس طرح سے کہ شرط لگی، خوش احمد دین جو ہمارا دوست اور ساتھی تھا، گلگت سے وہ آیا تھا، تو اس نے کہا بھائی شاہد انصاری یہ بتا، یہ قورمہ اور نان ہے تو کتنے نان کھا لے گا؟ میں نے بولا یار تم بتاؤ کتنے کھانے ہیں اور کیا ملے گا کھا کے؟ تو کہتا ہے یار انصاری 5 نان کھا لے گا۔ تو میں نے بولا یار 5 نان، اچھا جب اس نے 5 نان کا ذکر کیا نا تو مجھے تو اندازہ تھا کہ میں 5 نان کھا لوں گا، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں میں فوڈ فائٹر ہوں۔ تو پھر بھی میں نے اس کے سامنے کہا، میں نے اس کے سامنے تھوڑا سا ڈرامہ کیا۔ میں نے بولا دیکھ خوش احمد الدین، 5 نان کھانا کوئی خالہ جی کا گھر تو ہے نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاؤں گا، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے 5 نان کھانا، لیکن سوال ہے کہ میں اتنی مشقت اٹھاؤں گا اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ تو کہتا ہے یار آپ کو اس کے بدلے یہ ملے گا کہ آپ کو 2000 روپے ملیں گے یا رائٹنگ سلیٹ ملے گی۔ بریل رائٹنگ سلیٹ کی پاکستان میں اس وقت قیمت جو ہے وہ 2000 روپے تھی، کم و بیش، جو جرمن کی جو رائٹنگ سلیٹ آتی تھی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی کہ شاہد انصاری 5 نان کھائے گا، اور شرط جیتنے کی صورت میں اس کو 2000 روپے یا رائٹنگ سلیٹ دی جائے گی، اور شرط ہارنے کی صورت میں یہ 2000 روپے یا رائٹنگ سلیٹ خوش احمد دین کو دے گا، اور ان دونوں کے درمیان جو جج کے جو فرائض ہیں وہ نثار حسین آوان انجام دیں گے۔ اچھا جی بات طے ہو گئی، اسی وقت آن دا اسپاٹ شرط لگی اور ہم نے کھانا شروع کیا۔ کھانا تو چل ہی رہا تھا ساتھ ساتھ۔ تو جناب پہلا نان جو کہ میں کھا رہا تھا، میں نے بولا بھائی پہلا نان تو میں کھا رہا ہوں تو تمہیں پتہ نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب نثار حسین آوان صاحب میری سیٹ کے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے، خوش احمد دین بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے، بیچ میں تو اکھاڑا سج گیا جناب۔ تو ہوا اس طرح سے کہ پھر پہلا نان جب میں کھا رہا تھا تو میں نے بولا دیکھو بھائی شرط کے دوران اتنا نان بچ گیا، یہ میں کھاؤں گا، ایک شمار ہونا چاہیے۔ کہا جی ٹھیک ہے شمار ہو جائے گا۔ پھر دوسرا نان میں نے نثار حسین صاحب کو یعنی جج صاحب کو میں نے کہا جج صاحب یہ دیکھو دوسرا نان ہے۔ دوسرا نان میں نے لیا، کھانا شروع کیا، کھایا پورا کھا گیا۔ خوش احمد دین اس وقت تو خوش احمد دین بالکل ٹھیک تھا، کہتا بیٹے ابھی تو کوئی بات نہیں، ابھی تو تم نے 2 ہی کھائے ہیں، ابھی تیسرا کھا تجھے پتہ لگے گا کیا ہے۔ ہم نے کہا یار اچھا تیسرا نان جب میں نے کھایا نا تو میں نے تیسرا نان کھا تو لیا اور مجھے کچھ ہوا بھی نہیں، لیکن میں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے اب میری ہوا اکھڑنے لگی ہے، یعنی یہ صورتحال تھی۔ تو خوش احمد دین نے کہا بیٹے اتنی جلدی تو تھک گیا، ابھی تو 2 اور پڑے ہیں۔ تو میں نے بولا یار کیا کروں، 2 اور کھاؤں کیا؟ تو کہا ہاں کھا، کیوں نہیں، 5 کھانے ہیں تو نے۔ پھر جناب 3 میں نے کھا لیے بھائی۔ اب چوتھا نان اٹھایا، جج صاحب کو دکھایا، بھائی جج صاحب یہ دیکھو چوتھا نان، ٹھیک ہے بھائی، کھانا شروع کیا، کھایا۔ پھر جب میں نے چوتھا نان بھی جب میں نے ختم کر دیا نا تو پھر اس کے بعد خوش احمد دین کی بولتی بند ہو گئی، یار یہ ہو کیا رہا ہے، 4 نان کھا گیا یہ شخص۔ تو میں نے بولا بھائی ایک باقی رہ گیا خوش احمد دین، وہ بھی کھاؤں کیا؟ بولا ہاں کھانے تو 5 ہیں۔ پھر جناب میں نے 5واں نان لیا، اس کی گنتی کی، جج صاحب کو دکھایا، بھائی جج صاحب یہ دیکھ 5واں نان ہے، ٹھیک ہے بھائی، جج صاحب نے اوکے کر دیا۔ ہم نے کھانا شروع کیا، آدھا نان کھا لیا تو خوش احمد دین کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔
پھر اس کے بعد بہرکیف ہم نے پورا نان کھایا، پورے 5 نان کھائے۔ اب 5 نان کھانے کے بعد اصولی طور پر ہم شرط جیت گئے تھے اور خوش احمدین شرط ہار گیا تھا، اور 2000 روپے یہ رائٹنگ سلیٹ کا میں حقدار قرار پا چکا تھا۔ جج صاحب نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ بھائی شاہد انصاری یہ شرط جو ہے وہ جیت گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا جناب، اس کے بعد پھر یہ صورتحال ہوئی کہ اب ہم نے کہا بھائی خوش احمدین بھائی شرط تو میں جیت گیا، اب تو مجھے لاؤ 2000 روپے دو یا رائٹنگ سلیٹ دو۔ اب خوش احمدین کو جو ہے وہ سانپ سونگھ گیا، ظاہر ہے اس نے نہ 2000 روپے دینے تھے نہ دیے۔ اس نے کہا کہ نہیں انصاری تو نے بے ایمانی کی ہے، یہ کیا وہ کیا۔ ہم نے بولا کس چیز کی بے ایمانی کی ہے بھائی؟ تمہارے سامنے کھایا، ایک ایک چیز دکھا کے کھائی، ہمارے درمیان تمہارے درمیان جج موجود تھا، اس کو دکھا کے کھایا، اور تم بولے بے ایمانی کی؟ نہیں انصاری ایسا نہیں ہوتا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ بھائی کون سا طریقہ نہیں ہوتا بھائی؟ بہرحال ہم نے پھر جج صاحب سے کہا کہ بھائی جج صاحب یار یہ تو غلط بات ہے، بھائی اب آپ انصاف کرو، یہ تو 2000 روپے بھی ڈکار جائے گا، اس نے 5 نان مجھے کھلا دیا۔ ابھی اگر میں بیمار ہو جاؤں گا تو ڈاکٹر کے پیسے کون بھرے گا؟ یہ اگر یہ 2000 روپے دے گا تو چلو 1000 روپے ڈاکٹر کو لگا دوں گا تو 1000 روپے تو بچیں گے، مجھے کچھ تو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال پھر نثار حسین صاحب نے اس کو بڑی غیرت دلائی کہ دیکھ خوش احمدین یہ مطلب یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بغیرتی ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ اب شرط ہار گئے ہو تو آپ جو ہے وہ اس کو دو پیسے۔ بہرحال خوش احمدین نے نہ 2000 روپے دینے تھے، نہ رائٹنگ سلیٹ دینی تھی، نہ یہ چیز اس نے دی۔ تب ہم نے بولا اب کیا کریں بھائی، یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ تھا وہ نہیں دے گا۔ تب لہٰذا ہم نے جج صاحب سے کہا جج صاحب یار اس کو جہاں تک یہ جہاں تک یہ توڑ سکتا ہے نا اس کو یہاں تک توڑو، اس کو یا توڑ جوڑ کرو اس کے ساتھ۔ پھر ہم نے توڑ جوڑ کے بولا خوش احمدین کو لدے خوش احمدین یہ تو غلط بات ہے، تو شرط ہار گیا ہے، اب کوئی ایسا کچھ کر بھائی کہ ازالہ کر کچھ، چلتی کہ رائٹنگ سیٹ نہیں دیتا نہ دے لیکن کچھ تو کر یار۔ پھر طے یہ ہوا کہ ہم کوئی 5-6 لڑکے جو گروپ میں جو تھے، ہم گیدرنگ کے تھے، تو ہم جو ہے وہاں پر ہم گئے، اور وہاں پر صدر میں ایک ہے زاہد نہاری، بہت مشہور ہے اور بہت اچھا اس کا ذائقہ، کم از کم 2006-07 تک تو اس کا بہت اچھا ذائقہ تھا، اب کا نہیں پتہ۔ بہرحال زاہد نہاری ہم گروپ کے لوگ گئے، خوش احمدین نے گروپ کے لوگوں کو زاہد نہاری پر کھانا کھلایا، یعنی تندوری نان اور زاہد نہاری کی نہاری، تو وہ جو ہے وہ اس نے کھلایا، تو تقریباً اس طرح سے کچھ 200-400 روپے میں سمجھ لیں اس کی جان چھوٹ گئی۔ تو اس دور میں زاہد نہاری بھی کوئی بہت مہنگی نہیں تھی، 40-45 روپے کی پلیٹ تھی، اور تندوری روٹی 3 روپے کی آتی تھی، بہت زیادہ اس کا کوئی بل آ گیا تو کوئی 300-400 روپے بل آ گیا اس کا، تو اتنے میں اس کی جان چھوٹ گئی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 5 نان کی شرط تھی، تو 5 نان ہم نے کھا لیے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا 5 نان کھانا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس شرط کے نتیجے میں جو ہے وہ یعنی خوش احمدین جو تھا بہت زیادہ حیران ہو گیا، اور وہ آج تک مجھے کہتا کہ شاید انصاری مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تو نے 5 نان کیسے کھا لیے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، تو میسج طویل ہو گیا، اس کے لیے معذرت ہے، بہت شکریہ۔